بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں کبھی کبھی مخنث ہجڑے قسم کے لوگ آ جاتے ہیں یا وہ رہتے ہیں۔ کبھی راستوں پر، روڈ پر، اسٹریٹوں میں، محلوں میں ان سے سامنا ہوتا ہے، تو ان مخنثین اور ہجڑوں کے باب میں اسلام میں کیا تعلیمات ہے وہ ہم ذرا بتانا چاہیں گے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہماری شریعت ہر اعتبار سے جامع ہے، اس میں معاشرے کے ہر قسم کے لوگوں کے باب میں تفصیلات، احکام مل جاتی ہے۔ عربی میں اسے مخنث کہا جاتا ہے، یعنی جس میں لچک ہو، جو عادات، اطوار، بول چال، حرکات و سکنات میں عورتوں کے مشابہ ہو۔ مخنث اور ہجڑے کی مشابہت عورتوں کے ساتھ اگر پیدائشی ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس کے اختیار کو دخل نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بائی چوائس، بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس مخنث اور ہجڑا بنا ہو تو یہ گناہ عظیم ہے، مستحق لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنے، عورتوں جیسی چال، عورتوں جیسی بول، عورتوں جیسی حرکتیں کرے، عورتوں جیسے جوتے پہنے، عورتوں جیسے بال رکھے، عورتوں جیسے کڑے اور زیورات پہنے۔ اس کا برعکس کہ عورتیں مردانہ کپڑے پہنے، مردانہ چال چلے، مردانہ انداز گفتار اور رفتار ہو، مردانہ طور و طریق اختیار کرے۔ نعوذ باللہ، ہمارے معاشرے میں یہ آئے دن بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ آج کل بکثرت ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، اچھے اچھے گھرانے کی عورتیں ٹی شرٹ، جینز، ایڈیڈاس اور نائکی کے وہ جوتے جو مردانہ ہوتے ہیں، اسی طرح مردانہ انداز گفتار، مردانہ انداز رفتار، یہ خوب پایا جا رہا ہے اور اس کو آزادی قرار دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کبوتر کو آزاد کرنے کے لیے پنجرا کھولا جائے، لیکن پنجرا کھولنے والی اگر بلی ہو تو یہ آزادی خطرناک خطرہ ہے۔ شریعت نے جتنی فطری آزادی کی مردوں اور عورتوں کو ضرورت تھی اتنی ضرور عنایت فرمائی ہے۔ چنانچہ مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کی مشابہت کسی بھی صورت میں اختیار نہ کریں، اور عورتوں کو بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ گریز اور احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح کرنے والوں پر لعنت فرمائی، بد دعا فرمائی، اور حضور کی بد دعا کے لگ جانے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ روایتوں میں مخنث اور ہجڑے کے باب میں دو حکم آئے ہیں۔ ایک تو ان کو قتل کرنا درست نہیں ہے، ان کے قتل کرنا ممنوع ہے، یہ بات آئی ہے، اور دوسرا آبادی سے باہر نکال دینا،
عورتوں کے پاس آنے جانے کی ممانعت اور ان کے بارے میں شریعت کے اور بھی کئی حکم ہیں جو ہمارے یہاں مسائل کی کتابوں میں مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہجڑا لایا گیا جس نے اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو مہندی سے رنگ رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا اور اسے نقیع نام کی جگہ کی طرف شہر بدر کر دیا گیا۔ آپ نے جب اس کو شہر کے باہر نکلنے کا حکم دیا، صحابہ آپ کا غصہ سمجھ گئے تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم اسے قتل نہ کر دیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، مطلب یہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے نماز پڑھنے والے لوگوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس مخنث اور ہجڑے کو جو نقیع جگہ کی طرف شہر کے باہر بھیج دیا گیا تھا وہ بطور سزا اور تعزیر کے تھا، یعنی عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی بنا پر حضور نے یہ حکم دیا تھا، اس لیے کہ اس کی اجازت کسی بھی صورت میں دی نہیں جا سکتی کہ مرد عورت کی اور عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے۔ ہجڑے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ نہ مردوں میں ہے نہ عورتوں میں، لیکن ان کے سلسلے میں دیکھ کر ان کی رغبات، ان کی خواہشات اور ان کی تمناؤں کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور اس وقت ان کے پاس ایک ہجڑا بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ام سلمہ کے بھائی عبداللہ ابن امیہ سے وہ ایسا کہہ رہا تھا مزے لے کر کہ کل اللہ نے اگر طائف پر فتح بخشی، طائف ہمارے قبضے میں آ گیا تو میں آپ کو ایک ایسی عورت کا پتہ بتاؤں گا جو 4 کے ساتھ سامنے آتی ہے اور 8 کے ساتھ پیٹھ پھیر کر جاتی ہے۔ اس نے گویا عورت کی پکچر کو سامنے لایا، اس سے مزے لوٹے۔ اس مخنث کی بات کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ اصل میں بات یہ ہے سامعین کہ پردے کی آیت کے نازل ہو جانے کے بعد محرم مردوں کا عورتوں کے پاس آنا جانا اور بغیر پردہ بات چیت کرنا ختم ہو گیا تھا، اور عورتوں پر بھی یہ پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ وہ کسی بھی اجنبی کی جانب نہ دیکھیں اور نہ بلا پردہ ان سے بات چیت کریں۔ لیکن ایسے مخنث اور ہجڑوں کے بارے میں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی۔ چنانچہ مدینہ میں ہیت یا ماتع نام کا ایک مخنث تھا جو ازواج مطہرات کے پاس آیا جایا کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ کر کہ یہ پیدائشی طور پر مردانگی کی صفتیں اور سیکس کے جذبات سے خالی ہوتے ہیں، ان کو حضور نے غیر اولی الاربہ یعنی ایسے لوگوں میں جن کو عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ان میں شمار کر کے گھروں کے اندر آنے جانے کی اور ان سے پردہ نہ کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ لیکن جب
اس ماتع یا ہیت نامی مخنث کی بات حضور نے سنی اور اس کی سیکس والی بات کو سمجھا، اس کی جنسی رغبت کو دیکھا، تو پھر ان کو گھروں میں آنے جانے سے منع کر دیا اور ان سے بھی پردے کو ضروری قرار دیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ خصی، نامرد اور عنین سے بھی پردہ ضروری ہے، کیونکہ جنسی خواہش، سیکس کے جذبات ان کے اندر پورے طور پر موجود ہوتے ہیں۔ دیکھو آپ، یہ کہنے کے لیے ہجڑا تھا، لیکن وہ عورتوں کی منظر کشی کر رہا تھا، لطف لے رہا تھا، اور اس نے بنت غیلان، اس کے باپ میں اوصاف بیان کیے۔ طائف کے ایک رئیس کی بیٹی تھی بادیہ بنت غیلان الثقفیہ، وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عبداللہ ابن ابی امیہ کو، جو اس وقت حضرت ام سلمہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، وہ ہجڑا اور مخنث، کہ کل اللہ نے اگر طائف پر فتح عطا کی تو میں آپ کو بادیہ بنت غیلان کا پتہ بتا دوں گا، جس کی خوبی یہ ہے کہ وہ 4 کے ذریعے آتی ہے اور 8 کے ذریعے جاتی ہے، یعنی اس عورت کے موٹاپے کی وجہ سے پیٹ میں 4 سلوٹیں تھیں جو سامنے سے نظر آتی تھیں، اور جب پیچھے سے دیکھا جائے تو وہی سلوٹیں 8 نظر آتی تھیں، 4 ایک کمر میں اور 4 دوسری کمر میں، یعنی ایک کمر میں 4 اور دوسری کمر میں 4۔ اصل میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف پر فتح عطا فرمائی، مگر حضرت عبداللہ شہادت کا جام پی کر زندہ جاوید بن چکے تھے، اور بادیہ جس عورت کی صفت اس مخنث اور ہجڑے نے بیان کی تھی، وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے نکاح میں آ گئی تھیں، جس سے ان کے یہاں اولاد بھی ہوئی تھی۔ یہ غیلان ابن سلمہ ثقفی وہی ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام لانے کے وقت ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، حضور کے حکم سے 4 کو باقی رکھ کر باقی کو طلاق دے دی تھی۔ اس حدیث سے اندازہ لگاؤ کہ وہ ہجڑا تھا، لیکن وہ عورتوں کے باب میں مزے لوٹ کر، دلچسپی لے کر، لطف کے ساتھ صفتیں بیان کر رہا تھا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو مدینہ سے باہر نکل جانے کا حکم دیا اور گھروں میں رہنے کی اجازت نہیں دی۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر کچھ لوگوں کو اڈھیر عمر کے سمجھے جاتے ہیں، بوڑھے سمجھے جاتے ہیں، یا اس کا برعکس کچھ لوگوں کو 14-15 سال کے ہو جانے کے باوجود بچے ہی بچے سمجھے جاتے ہیں۔ معاف کیجئے، ہائیبرڈ کا دور ہے۔ 2 مہینے کی مرغی کا بچہ 2 سال کا لگتا ہے، ویسے یہ ہائیبرڈ کی وجہ سے چھوٹے بچوں میں بھی سیکسولی پارٹس بہت جلدی جاگتے ہیں، ان میں اس کا احساس، شعور و ادراک ہوتا ہے۔ اور مزید معافی کا خواستگار ہوں، یہ انٹرنیٹ نے ہمارے بچوں کو قبل از وقت بالغ بنا دیا ہے، ان کے شعور کو بیدار کر دیا ہے، بلکہ اور اس پر معذرت مخلوط تعلیم نے، باہر کی فضاؤں نے، اور راستوں پر نظر آنے والے قبیح مناظر نے، ٹیلی ویژن پر دکھنے والے سینس نے، یونیورسٹیوں اور کالجوں میں غیر قوموں کے ساتھ ہماری نسل کے پروان چڑھنے نے ایسے مناظر دکھا کر ہمارے اپنے بچے بچیوں کو بہت جلدی ابھار دیا، بالغ بنا دیا۔ شعور کے اعتبار سے تو ایسے بچے جن میں اگر اس قسم کا شعور بیدار ہو چکا ہو
بھلے وہ عمر کے اعتبار سے بالغ نہ ہوئے ہوں، لیکن ان سے بھی پردہ کرنا، احتیاط برتنا، ان کو گھروں میں آنے سے روکنا، یہ اشد درجہ ضروری ہے۔ قرآن کریم کی بلاغت پر، اس کی تعبیر پر، اور اللہ رب العزت کی ہماری عزتوں کی صیانت وغیرہ کے باب میں رہنمائی پر قربان جانے کو جی چاہتا ہے۔ کتنا اچھا جملہ ارشاد فرمایا، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، کہ ایسی عورتوں سے پردہ نہیں، ایسے لڑکوں سے پردہ نہیں کیا جائے گا، ایسے بچوں سے پردہ نہیں کیا جائے گا جن کو عورتوں کے مستور چھپے ہوئے اعضاء کے باب میں ابھی کوئی شعور جاگا نہ ہو۔ پتہ چلا کہ بچوں میں اگر شعور بیدار ہو گیا ہو اور وہ ظہروا علی عورات النساء ہو گئے ہوں، انہیں عورتوں کے باب میں معلومات حاصل ہو گئی ہو اور اس سیکس وغیرہ کی ضرورتوں کی طرف چاہے اپنے عضو مخصوص کے ذریعے نہ صحیح لیکن ذہنی اور فکری طور پر مائل ہو رہے ہوں، تو پھر ایسے بچوں سے بھی پردہ کروانا اشد درجہ ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہت پیارے بھائیوں، غور کرو، ہمارے سماج میں کبھی کبھی ایسا سننے میں آتا ہے کہ نو عمر بچہ بڑی عمر کی عورت کو لے کر اغوا کر کے کبھی بھاگ جاتا ہے، ناجائز تعلقات کا علم ہوتا ہے، اور نہ جانے کس کس قسم کے معاملات اور حوادث پیش آتے ہیں۔ اسلام نے ہماری گھریلو حفاظت کے لیے یہ سارے انتظامات فرمائے ہیں۔ سورہ نور یہ مستقل توجہ طلب صورت ہے۔ اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمیں اس صورت کی تعلیم اور اس کی تفسیر کا نظم کرنا چاہیے۔ حضرت عمر کا تو سرکولر تھا اپنے گورنروں اور اپنے ماتحتوں کے نام کہ اپنے گھروں میں اس صورت کی مستقل تفسیر کرو، اس میں یہ سب احکام آئے ہیں، ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں مخنثین پر اور عورتوں میں سے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر نکال دو، اور ایک روایت میں ہے کہ نام لے کر فرمایا کہ فلاں فلاں مخنثین کو نکال دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مخنثین مدینہ منورہ میں موجود تھے ان کے نام ہیت، ماتع اور حرم تھے۔ حضور نے ان پر گھروں میں آنے جانے اور عورتوں سے بے پردہ ملنے جلنے پر پابندی عائد فرما دی تھی، اس لیے کہ ان کی بات چیت سے یہ اندازہ لگ گیا تھا کہ وہ فہرست میں تو ہیجڑوں کے آتے ہیں، مخنثین کے آتے ہیں، لیکن ان کے اندر مردوں جیسی نفسانی خواہشات و جذبات، مردوں کے بعض اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اور مدینہ منورہ سے باہر نقیع نام کے علاقے میں شہر بدر کروایا تھا، اس لیے کہ انہوں نے عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر رکھی تھی، اور ان کو ملعون بھی اسی وجہ سے قرار دیا گیا تھا، اور ہمیشہ کے لیے لعنت کا لفظ آ گیا، کیونکہ اختیاری طور پر بائی چوائس عورتوں جیسا بننا یا عورتوں کا مردوں جیسا بننا اللہ تعالیٰ کی تخلیق بناوٹ کو بدل دینے کے برابر ہے، اور پریکٹیکلی ایسا کرنا کہ مرد ہونے کے باوجود عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرنا لباس چال ڈال میں، اور عورت ہونے کے باوجود مردوں جیسا
لباس اور چال ڈھال اختیار کرنا گویا یہ اللہ رب العزت کے اوپر اعتراض ہے کہ عورت اگر مرد جیسی بنتی ہے تو اعتراض یہ ہے کہ ہمیں مرد کیوں نہیں بنایا، اگر مرد عورت جیسی بنتی ہے تو یہ در پردہ عملاً اعتراض ہے کہ ہمیں عورت کیوں نہیں بنایا، اور اللہ کی اس تقدیر پر اعتراض یہ باعث لعنت ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اگر کسی کے اندر بائی چانس پیدائشی طور پر عورتوں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہو، خود سے اختیار نہ کیا ہو، تو ایسے شخص پر نہ لعنت ہے، نہ اسے شہر بدر کیا جائے گا، اس لیے کہ اس میں اس کے خود کے کسی عمل کا دخل نہیں ہے۔ جی وہ تو بائی چانس ہی ایسا پیدا ہوا ہے، من جانب اللہ اس کا معاملہ ایسا ہوا ہے، اس نے خود سے ایسا کوئی آپریشن یا کوئی سرجری یا کوئی عمل جراحی ایسا نہیں کروایا کہ جس سے وہ عورت جیسا یا مرد جیسا بنے، بائی چانس پیدائشی طور پر ایسا ہوا، نو پرابلم، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ قرآن کریم میں تو فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ پر لعنت آئی ہے کہ جو اپنی محنت سے، اپنے کسب سے، اپنے عمل دخل سے اللہ تعالیٰ کی بناوٹ میں تغیر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مردوں کا داڑھی منڈوانا، نسل کا آپریشن بلا عذر شرعی کے کروا لینا، یہ سب بھی تغیر فی خلق اللہ میں داخل ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو زبردست قسم کے خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت ترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، اتنا خوبصورت پیدا کیا کہ اس پر ساری مخلوق رشک کرتی ہے، مردوں میں مردانگی بتلانے کی، اس کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت تھی، تو اس کو اعضاء بھی ایسے مضبوط دیے، ساخت و پرداخت اس کی ایسی ہوئی، اس کے مسلس مضبوط بنائے، اس کو داڑھی جیسا باروب چہرہ عنایت فرمایا، اور اس کو باوقار، پرجلال، پرہیبت شکل و صورت سے نوازا، اور عورتوں کو مردوں کی تسکین کے لیے پیدا کیا ہے، لتسکنوا الیہا، تو ان کے چہرے میں وہ جلال اور وہ رعب پیدا نہیں کیا، ورنہ مرد کا میلان اس کی طرف نہ ہوتا، وہ ڈرتا رہتا، تو اس کے چہرے میں نزاکت پیدا فرمائی، اس کے چہرے میں رطوبت پیدا فرمائی، اس کے اندام پر، اس کے بدن پر، اس کے اعضاء میں وہ کشش پیدا فرمائی جو مرد کے اندر نہیں ہے، اس کے بالوں کو طویل بنایا، اور اس کے ہاتھ اور پیر پر زیادہ بال نہیں اگائے، اس کے چہرے پر جو مرد کی تسکین کا سامان ہے بال اگا کر اس کو داڑھی نہیں دی، اس کو مونچھ نہیں دی۔ یہ اللہ رب العزت کا تکوینی نظام ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اب اگر کوئی مرد یا کوئی عورت اللہ کی بنائی ہوئی اس خلقت میں اور اس سانچے اور ڈھانچے میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی اور تغیر کرتا ہے، تو یہ اللہ کی تقدیر پر، اس کی صنع اور اس کی بناوٹ پر زبردست قسم کا اعتراض ہے، شیطانیت ہے یہ، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے شیطان نے یہ چیلنج کیا تھا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں ان کو ضرور حکم کروں گا وہ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو اور اس کے سانچے اور ڈھانچے کو تبدیل کر دیں گے۔ اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، کہ جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اس کی چال پر چلتے ہیں اور اس کے جیسا بن جاتے ہیں اور اس کے ڈھنگ پر چلتے ہیں،
مرد عورت کا اور عورت مرد کی شکل و صورت اختیار کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگ سراپا خسارے میں ہیں. آپ دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے دنیا کا نظام تتر بتر ہو گیا. عورتوں نے مرد اور مردوں نے عورت بننے کی کوشش کی تو نظام عالم درہمیت برہمیت کا شکار ہو گیا، درہم برہم ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ہر اعتبار سے دنیا میں پریشانی تنگی ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے، یہ اس کا احسان ہے. عورت بنایا ہے، اس کا احسان ہے. اس کی چاہت پر، اس کی بنائی ہوئی فطرت پر ہمیں قربان جانا چاہیے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. تو آج کی اس نشست میں نے لگے ہاتھ ان مخنثین کا، اللہ کی بناوٹ کا تذکرہ کیا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور سنبھلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر کس و ناکس پر اعتماد کر کے پردے کے باب میں رخصت حاصل نہیں کرنی چاہیے. ہماری اپنی خود ساختہ تأویلات کا سہارا لے کر پردے کے دامن کو ڈھیلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس معاملے میں ہمیں سخت گیر ہونے کی ضرورت ہے. شریعت ہمارے اور آپ کے اوپر ہم سب سے زیادہ رحم دل اور مہربان ہے. اس نے بہت سوچ سمجھ کر انسانی انفس، ان کی اعراض، ان کی عفتوں اور ان کی پاک دامنیوں کی حفاظت کے خاطر جو کچھ احکام مرتب کیے ہیں ان میں غور و فکر کر کے ان کا پالن کرنے کی ضرورت ہے. اور پردے کے باب میں ہمیں بچوں سے بوڑھوں سے بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دھوکہ کھا جائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق حسن نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.